السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل عبدالرؤف ریاکٹ پر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جناب حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت عمر اور مسجد اقصیٰ کا واقعہ۔ دوستو، بہت اچھا بیان ہے، ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جان نے نئی فلم کون سی بنائی۔ تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے دیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا، بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے۔ تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، بار بار جگہ جگہ، کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا، او لوگو خبردار، لا تسبوا اصحابی، او لوگو میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والصدیقین، سیدنا فاروق اعظم، مراد رسول، داماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے۔ ایک غلام ساتھ لیا،
اس کو فرمایا منزل ب منزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹنی پہ ڈاچی پہ سواری کی باری ہے۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا۔ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے ہیں، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے، ورقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو، فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں، کپڑے بدلنے کا کیا مطلب، میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں۔ یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں، ہاتھ میں ڈاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے، تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس کے یہودی بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے مولوی تورات لیے کھڑے ہیں، لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور یہ ڈاچی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخلوق کیا کہے گی، یہ غیر مسلم کیا کہیں گے، مسلمانوں کا یہ بادشاہ۔ فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا۔ یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دیں گے۔ اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت
المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاصب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے، اعوذ باللہ، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس خیر نہیں۔ سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، بے شک سچ، ناچ گھر بنے ہوئے۔ بے شک، جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے۔ رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے، بے شک، اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں۔ بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ اور حرم نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روزے رسول اللہ کی عظمت نہ رہے۔ آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے، کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا۔ الحمدللہ، تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، ہائے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔ تو تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا ہے، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں لیا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا،
آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، سبحان اللہ. آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے اکرام اور احترام کیا. آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر و عمر دے ہاتھ حسن صاغر وڈارا دے، مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے. فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جاؤ. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود. کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، الحمدللہ، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ تھیٹر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں. بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب. ساری چیزوں سے بے بہرہ ہو گئے. وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا. فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے. صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا ہے کہ جی ہاں. جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے.
عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی. فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا. کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں مرتا. صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں. نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو. کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے جس نے 22 میل جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا. قیامت تو آ سکتی ہے فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا. میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں اگر لینا ہو, اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی. فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی, فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی, فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی, فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں. مجاہد بنو, فوجی تیاری کرو, ہر نوجوان مجاہد بنے, فوجی ٹریننگ لے, ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے گئے. یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں, ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے ہیں. جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا. انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے, انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے, انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے. پوچھتا ہو لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ, کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا, کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا, کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا, کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا. اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا, کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے, محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے. اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے, شعر کرتی ہے, میری توہین کرتی ہے. آج میرا دل دکھا ہے. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہر صحابی نے یہ اعلان سنا, بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے. مدینہ منورہ ہو, صحابہ کرام کی جماعت ہو, اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا, فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے, میری توہین کرتی ہے, مجھے تکلیف ہوئی, کون ہے جو اس کو قتل کرے, میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جتنے صحابہ کرام کے تمام نے ارادہ کر لیا میں کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا, الہی او میرے پروردگار
کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں. بے شک. حملہ میں نہیں کر سکتا, حملہ میں نہیں روک سکتا. تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا, میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار, تو بے نیاز ہے, اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے. آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں, حضور کی منشا میں مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے, یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں, مجھے عطا کر دے. اور دعا مانگی, عشاء کی نماز پڑھی. پتہ یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر. پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے, پرانے کپڑے تھے, اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے, آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے. آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل, آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار. توجہ کرنا, آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا, محتاج پرانے کپڑوں والا, یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے. اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے, میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی, شاید یہ ایمان لے آتے. اب اس میلے کپڑوں والوں کو والے کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے. نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی, یہ میلے کپڑوں والا, پھٹے پرانے کپڑوں والا, یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا, قرآن لے آیا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور میرے محبوب, کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی, منہ پھیر لیا, کیوں رو گردانی کی, کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو, وما یدریک لعلہ یزکی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں. آپ نے روگردانی کیوں کی, آپ نے اعراض کیوں کیا, آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی, خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا. خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی, ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی, جس کا گواہ خدا بنا, جس کا حمایتی خدا بن کر آیا. سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی, عشاء کی نماز کا انتظار کیا. عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا. نابینا آدمی, تلوار ہاتھ میں, جو دیکھے وہی مذاق سمجھے, حافظ جی آج کہاں چلے, تلوار آپ کا, تلوار کا کیا میرے لے, کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں, مانگا ہے اس سے جو مل گیا. تو نبی کا وعدہ جنت کا ہے, سبحان اللہ. مکان معلوم کر لیا, دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا. وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی یہودی عورت. سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے, سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا, 2 ٹکڑے ہو گئے, قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو. میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا, آؤ میرے نام کا نعرہ مارو. قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں, پھر سجدہ شکر میں رو رہا, الہی میرا کہاں مقدر تھا, یہ تو تیری مہربانی ہوئی.
میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی. نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں. پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا. اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو باش بند تاب بینی سر حق برما بخن. عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے. کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی. محبت کا اس کا تو پہلے پیدا کرو. عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو. صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا. نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. لوگوں ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا. اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے، بیچ میں کھڑا کر دیا. فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی وضاقتہ دیکھو، پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ لے بھائی، ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مقام دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں، اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں، شرک کو چمکا رہے ہیں، بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں، بدعتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو؟ پھر کیسے لوگ غازی بنے؟ کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے؟ جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے، آج تیجا ہے، آج فلانا ہے، فلانا، لگے رہتے ہیں. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے، مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا.
कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाह अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में, उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से ला? मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अरश वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा कि अगर तू एक बात हमारी मान ले हम तुझे छोड़ देंगे, कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो, मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सजा दे दो, अगर तू जुबान से यूं कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मदीने पाक में है, इनके इख्तियार में नहीं, इनके कब्जे में नहीं, इनके काबू में नहीं। सहाबी जानता था कि हुजूर इनके हाथ आ ही नहीं सकते जान छुड़ाने के लिए, अगर वो ये लफ्ज कह देता तो क्या बात थी। मिसाल के तौर पर यूं समझो, अगर हमारा आदमी कोई हिंदुस्तान में फंस जाए और काफिर उसे पकड़ ले और वो ये कह दे कि हम तुझे छोड़ देंगे, तो जुबान से सिर्फ इतना। दोस्तों अगर बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।